لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم اصلاح دل پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دل شیطانیت کا بھی مرکز ہے اور رحمانیت کا بھی مرکز ہے۔ دل رحمان و رحیم کے ساتھ جڑ جائے تو انسان بن جاتا ہے، اور دل شیطان سے متعلق ہو جائے اور شیطان دل پہ غلبہ حاصل کر لے تو پھر انسان شیطان بن جاتا ہے۔ لہذا دل کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے انسان رہنے کے لیے، انسان بننے کے لیے اور انسان کہلانے کے لیے۔ کیونکہ جب بندہ انسان نہیں رہتا تو وہ جانور ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ایسا انسان جس کے دل پر شیطان غلبہ حاصل کر لے وہ انسان ہو کر ایسا جانور ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لہذا دل کو شیطان سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، اور شیطان دل پہ غلبہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ ہر انسان فطرتی طور پر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان جبلی اور فطرتی طور پر خواہشات کا بندہ ہے۔ خواہشات جنم لیتی ہیں اور خواہش سے آگے دروازہ کھلتا ہے رحمان کی طرف بھی اور شیطان کی طرف بھی۔ لہذا اصلاح دل کے لیے ضروری ہے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات پہ نظر رکھی جائے، خواہشات کو کنٹرول کیا جائے۔ انسان کسی بھی لمحے میں، کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو خواہشات کے تابع نہ کرے، بلکہ خواہشیں بندے کے تابع ہونی چاہیے، اور خواہشیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہونی چاہیے۔ لہذا دل میں خواہشوں کا پیدا ہونا یہ تو ایک قدرتی اور فطرتی بات ہے۔ کام کہاں پہ خراب ہوتا ہے؟ جب ہم خواہش کی اتباع میں لگ جاتے ہیں، اور خواہش کی اتباع اور خواہش کی فرما برداری میں غلط اور صحیح کی تمیز کو کھو دیتے ہیں۔ بس ہمارا مقصود اپنے نفس میں، اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے۔ جب خواہش کی تکمیل مقصد بن جاتا ہے تو انسان خواہش کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لمحے وہ اپنے رب کا بندہ نہیں رہتا، اپنے مولا کا بندہ نہیں رہتا، وہ خواہش کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب خواہش کا بندہ ہو کے انسان رہ گیا تب وہ انسان نہ رہا، وہ شیطان بن گیا۔ نہ صرف شیطان بلکہ شیطان سے بھی بدتر بن گیا کہ اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا ہے،
وہ خواہش کے تابع ہو کر اپنے رب کو بھول گیا اور انسان کے درجے سے گر کر سب سے بدتر مخلوق شیطان کے روپ میں آ گیا. شیطانیت اس پہ غالب آ گئی. دکھنے کو وہ بڑا اجلا اجلا، بڑا دھلا دھلا، بڑا پڑھا لکھا اور بڑا صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، لیکن خواہشات کی تابعداری کی وجہ سے وہ حقیقت میں انسان نہیں رہا، وہ شیطان یا کوئی بدتر جانور کا روپ اختیار کر چکا ہے. لہذا یہ جنگ تو رہنی ہے کہ دل میں خواہشیں پیدا ہوں گی. انسان وہ رہتا ہے، انسان کے درجے پہ وہ فائد رہتا ہے جو دل میں پیدا ہونے والی خواہشوں کو اپنے رب کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے. جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور جو خواہشوں کو، جو خود خواہشوں کا تابع ہو جاتا ہے اور خواہشوں کی اتباع میں لگ جاتا ہے، وہ پھر شیطان بن جاتا ہے. یعنی اس کا آخر شیطانیت ہوتا ہے، اس کی معراج اور کمال اور انتہا اس کی شیطانیت ہوتا ہے. لہذا دل پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے، اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کی جانچ پڑتال ہونا ضروری ہے. اور خواہشات کس قسم کی ہیں ان کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا ضروری ہے کہ وہ پیدا ہونے والی خواہشات اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں یا نہیں ہیں. جو تابع ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے، اور جو خواہشات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو جھٹک دینا چاہیے. ان کے پیدا ہونے پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ان کے پیدا ہونے پر یہ کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ صورت ہوگی تو انسان بچ پائے گا، وگرنہ انسان خواہشات کا بندہ بن کے رہ جائے گا، اور خواہشیں بالآخر انسان کو ہلاک کر دیں گی اور گمراہ کر دیں گی. اور خواہشیں کبھی پوری ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. ہر خواہش پہ پتہ نہیں کیا کسی نے کہا تھا، ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارکماں پھر بھی کم نکلے. تو یہ خواہشیں کبھی پوری ہونے والی شے نہیں ہے. آپ کہیں کہ یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں بس مطمئن ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. جس کو ایک روٹی نصیب ہوتی ہے، ایک روٹی کے نصیب ہونے پر جب آسانی آتی ہے تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے، نہیں دو ہونی چاہیے. بندہ دو کے چکر میں پڑ جاتا ہے. جب دو ملتی ہیں بندہ چار کے چکر میں پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خواہشوں کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس قبر کی مٹی کے علاوہ تیری خواہشوں کے پیٹ کو کچھ نہیں بھر سکتا. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سکندر اعظم ساری دنیا فتح کر کے فارغ ہوا تو ارسطو حکیم تھا، فلسفی تھا، اس کے پاس گیا، ہیرے جواہرات پلیٹ میں ڈالے، کہا جناب انہیں تناول فرمائیے، انہیں کھائیے. تو سکندر اعظم کہنے لگا پاگل ہو، فلسفی ارسطو پاگل ہو، ہیرے جواہرات بھی کوئی کھاتا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے سمجھا تھا
کہ ساری دنیا کو فتح کر کے شاید اب تو ہیرے جواہرات کھاتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، ہیرے جواہرات تو کھانے والی شے نہیں ہے۔ تو لقمان یعنی حکیم ارسطو نے کہا کہ اگر ہیرے جواہرات کھانے والی شے نہیں ہے، کھانی تو نے 2 ہی روٹیاں ہیں، تو یہ ساری دنیا کو اتھل پتھل کر کے اور اکھاڑ پچھاڑ کے ان کو فتح کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہے؟ یہ سب اور خواہش کے گھوڑے پر سوار ہو کے تم یہ کرتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خواہشیں کبھی ختم ہونے والی شے نہیں ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا نام قناعت ہے، اور ان پہ قابو کرنے کا نام دل کی اصلاح ہے۔ لہذا دل پہ نگاہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو دیکھا جائے، انہیں شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے، شریعت کے دائرہ کار کے تحت دیکھا جائے۔ جہاں شریعت اس خواہش کی تکمیل کی اجازت دیتی ہے، اس خواہش کو تو پورا کر لیا جائے، اور جس خواہش کی تکمیل سے شریعت منع کرتی ہے وہاں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، تو بندہ رہتا ہے، وگرنہ بندہ شیطان کا بندہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی رہنمائی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کہاں خواہش کی اتباع کی ہے، خواہشیں بھی بلا معبود ہوتی ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ خواہشیں ایک ایسا مقام حاصل کر لیتی ہیں کہ اس خواہش کی تکمیل میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس خواہش کی تکمیل پر پورا زور لگا دیتا ہے۔ تو یہ پورا زور لگانا اور سب کچھ اس خواہش کے حصول پہ لگا دینا، قرآن اسی بات کو خواہش کی اتباع اور خواہش کو معبود بنانا کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ خواہش پھر الوہیت کے درجے پہ پہنچ گئی، بندہ اپنے رب کا بندہ نہ رہا، وہ خواہش کا بندہ ہو کے رہ گیا۔ اس لیے قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیارے حبیب، کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ جب اس نے خواہش کو معبود بنایا، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھتا ہے کہ میں خواہش کی تکمیل میں اندھا ہو گیا ہوں اور میرا مقصد صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، حلال طریقے سے ہو یا حرام سے ہو۔ اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز اس کے ذہن سے مٹ گئی ہے، نکل گئی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گمراہی صرف جہالت سے نہیں آتی، علماء بھی گمراہ ہوتے ہیں، اہل علم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ خواہش کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، تو پھر علماء بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، علم والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب گمراہی آتی ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، جب گمراہی آتی ہے علم کے باوجود تو اللہ پھر ایسے بندے کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دے، مطلب ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا، اس کے کانوں کے راستے سے ہدایت اب نہیں گزرے گی۔
اور دل تک ہدایت نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والی دعوت کان کے راستے سے دل تک پہنچتی ہے، تو وہ راستہ ہی اللہ بند کر دیتا۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے راستے کو بند کر دینا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور عالم ہونے کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر گہرا پردہ ڈال دیا، موٹا پردہ ڈال دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ نابینا ہو گیا، بلکہ وہ تو کہتا ہے میرے تو جناب 4 آنکھیں ہیں، میں لوگ تو صرف آگے دیکھتے ہیں، میں تو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ظاہری طور پر اس کو معاملات کی جانچ پڑتال اور پرکھ کی اور معاملے کی گہرائی تک جانے کے اعتبار سے اس کا دماغ تیز ہو گیا، لیکن ہدایت کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے یہ بات بارہا پیچھے دہرائی ہے کہ ایک آنکھ یہ ہے جنہیں بصارت کہتے ہیں، یہ بصارت کی آنکھ، ایک آنکھ بصیرت کی آنکھ ہے جو دل پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ دل کی آنکھ ہے جنہیں ہم بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے جب اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے اس کی آنکھ پر موٹا اور گہرا پردہ ڈال دیا۔ مطلب اب اس کی آنکھ دکھائی، اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ بینائی سے محروم ہو گئی۔ تو یہ جو بینائی سے محروم ہو گئی، یعنی حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی آنکھ کی بینائی اللہ سلب کر لیتا ہے۔ وہ آنکھ یہ ظاہری آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھ دل کی آنکھ ہے۔ دل کی آنکھیں وہ ان کی بینائی اللہ سلب کر لیتا ہے اور بندہ اندھا ہو جاتا ہے، خواہشات کی تکمیل اسے اندھا کر دیتی ہے۔ پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے اسی آیت میں فَمَن يَهْدِ اللَّهُ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے بعد کون ہے جو کسی کو ہدایت دے؟ مطلب اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ شیطان کی اتباع میں نہیں، اسے ہدایت کے حصول کے لیے اپنے رب سے رابطہ کرنا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا اور اسی کی اتباع و فرما برداری میں اپنے آپ کو دینا ہوگا اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، پھر جا کر ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتا، نفس کی خواہش کی اتباع میں لگ جاتا ہے، تو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو اس کا مولا، اس کا رب اس کی خواہش ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اب اس کا معبود اور مولا نہ رہا۔ اسی کو بعض علماء نے شرک خفی بھی کہا ہے کہ بندہ بظاہر وہ کہتا ہے میں بڑے دھڑلے سے کہتا ہے، بڑے اعتماد سے کہتا ہے میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن اتباع و فرما برداری نفس کی خواہش کی کر رہا ہے، رب کی اتباع اور اس کی فرما برداری اسے یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے افلا تذکرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ لہذا دل پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے، اور دل پہ نگاہ رکھے بغیر مومن کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور خواہشات اپنے رب کے تابع کرنے والے کامیاب و کامران ہیں،
اور خواہشات کی اتباع میں لگ جانے والے ناکام و نامراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہمیں خبردار کیا ہے، ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان فاستعیذوا باللہ منہ۔ وضو کا بھی ایک شیطان ہے، وضو کا ایک شیطان ہے جسے ولہان کہا جاتا ہے، پس تم اس شیطان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ وضو کا شیطان کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یقیناً وضو کا بھی شیطان ہے۔ وضو کا شیطان کیا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت یوں بیان کی، ایک دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وضو کے شیطان سے مراد دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونا ہے کہ ابھی تیرے اعضاء نہیں دھلے، وہ دھوئی جا رہا ہے اور پانی ضائع کیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک وقت آتا ہے جب یہ وسوسہ کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ابتدائی طور پر یہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور بندہ 3 بار دھونے کا حکم ہے، بندے کو 3 بار میں تسلی نہیں ہوتی، بلکہ کئی بندے بار 5-7 بار ہر عضو کو دھونے کے بعد وہ اس شک اور وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ابھی طہارت نہیں ہوئی، وہ پھر وضو کرتے ہیں۔ اور کئی بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو سے نماز پڑھ کے نماز میں ان کو خیال آتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹھیک نہیں تھا، وہ دوبارہ وضو کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ولہان ہے، یہ وضو کا شیطان ہے، اور یہ شیطان بندے کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو وضو کا شیطان کہا گیا کہ یہ بھی ایک طرح کی دل میں پیدا ہونے والی خواہش ہے جو وسوسے کو جنم دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعیذوا باللہ، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، یعنی جب تم میری سنت اور میری تعلیم کے مطابق 3 بار دھو چکے تو چھوڑ دو۔ پھر وہم اگر آتا ہے، شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے کہ تیرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، تو اس سے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے گن کے اپنے ہر عضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دھو دیا ہے، تو اب اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید میرا فلاں عضو صحیح نہیں دھلا، تو وہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور شیطان بار بار حملہ کرے گا، یعنی ہر وضو پر حملہ کرے گا، اور جب وہ ہر وضو پہ حملہ کرے، یہ ولہان ہے، ولہان جب ہر وضو پہ حملہ کرے تو مومن کا کام ہے وہ اعوذ باللہ پڑھتا رہے، تو تھوڑا ہی عرصہ لگے گا، یہ دفع ہو جائے گا، اور پھر وضو کرتے وقت یہ خیال دل میں پیدا نہیں ہو۔ اور اگر کسی نے اس ولہان کی اتباع کی اور بار بار وضو کرنا شروع کر دیا تو اسے وہم کا مرض لاحق ہو جائے، یہاں سے اس کی بیماری کا آغاز ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دماغی مریض بن گیا، پھر وہ جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سائیکریٹسٹ کے کیا لفظ ہوتا ہے، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جناب وہ علاج کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ وضو سے ہوا۔ اور میں نے بڑے بڑے بظاہر نیک صالح عبادت گزار لوگوں کو اس آزمائش اور اس مصیبت میں مبتلا ہوتے دیکھا۔ لہذا
شیطان تو یہاں تک حملہ کرتا ہے، ہماری نمازیں، ہمارے وضو، ہماری طہارتیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ولہان بندے کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، وہم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ شکی مزاج اور وہمی ہوتا ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو وہمی آدمی تو اپنی بیوی، نیک صالح بیوی پہ وہم شروع کر دیتا۔ اگلا حملہ شیطان یہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے، اس فلاں سے بھی اس کا تعلق ہے، فلاں سے بھی اس کا تعلق ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس پیدا ہونے والے وہم نے، جس کا آغاز وضو سے ہوا تھا، وہ وہم ایک دن گھر کو برباد کر دیتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کرتے ہوئے، ہمیں تعلیم دیتے ہوئے، بظاہر یہ بڑی عام سی بات لگتی ہے، بظاہر یہ بڑی نامعقول سی نعوذ باللہ بات لگتی ہے کہ شیطان وضو بھی خراب کرتا ہے، حالانکہ ہم اپنے دماغ سے دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان یہاں بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للوضوء شیطانا یقال لہ الولہان، وضو کا بھی ایک شیطان ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے، جسے ولہان کہا جاتا ہے۔ فاستعیذوا باللہ منہ، تم اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگا۔ مطلب کیا ہوا کہ دل میں پیدا ہونے والی خواہش کبھی وہ وسوسے میں بدل جاتی ہے، اور کبھی وہ خواہش شیطان کی اتباع کا روپ دھار لیتی ہے، اور بندہ خواہش کو معبود بنا لیتا ہے۔ لہذا دل پہ نگاہ ضروری ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خواہشات پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ بندے کے دل میں جو خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، ان خواہشوں میں سے کتنی ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق پوری کی جا سکتی ہیں، ان کو پورا کر لیا جائے، اور جو خواہشیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو جھٹک دیا جائے، اور ان کے پیدا ہونے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور اللہ سے ان خواہشات سے جان چھوٹ جانے کی اللہ سے دعا کی جائے۔ اس لیے قرآن کریم نیک صالحین کی شان کو بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے، ان الذین اتقوا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے یا شیطانی گروہ کی طرف سے انہیں کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، یعنی شیطانی گروہ جب ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، تذکروا، وہ فوراً اپنے رب کو یاد کریں۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پہلے پڑھتے ہیں، پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب شیطانی لشکر ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تذکروا، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے شیطانی لشکروں نے ہم پہ حملہ کیا۔ لہذا اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اور جو بندے خواہشات کے پیدا ہونے پر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، قرآن ان کو بھی بتا رہا ہے کہ سنو، اللہ کو بھولنے والوں اور شیطان کی اتباع میں نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنانے والوں، تم کہاں کھڑے ہو؟ قرآن کہتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب ان پہ شیطان غالب آیا،
تو شیطان نے انہیں اللہ کی یاد ہی بھلا دی۔ مطلب جس کو جو غفلت میں مبتلا ہو گیا، جس کو رب کی یاد نہ رہی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے مزے میں ہے، وہ سمجھ لے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے شیطان نے رب کی یاد بھلا دی ہے، اللہ کا ذکر شیطان نے اسے بھلا دیا ہے، اور شیطان تو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا اپنے دل پہ نگاہ رکھیے اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات پہ نگاہ رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ جو بھی خیالات، جو بھی واردات اور خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے تابع کیجیے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کسی خواہشات کی تکمیل مت کیجیے، وگرنہ ہلاکت ہے، پشیمانی ہے۔ اور آخری بات سن لیں، ابن وضاح نے، امام غزالی ابن وضاح کا حوالہ دے کے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا، 40 سال ہو گئے ہدایت نہیں آئی، بلکہ سفید داڑھی کو کالا کرتا ہے تاکہ میں جوان دکھائی دوں، سفید بالوں کو کالا کرتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، میری عمر، میں کم عمر دکھائی دوں، چھوٹا دکھائی دوں۔ 40 سال ہو گئے ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتا، تو امام غزالی کہتے ہیں شیطان اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے بندے 40 سال تو نے گزار دیے، آج تک تو نے ہدایت نہیں کی، لے اب تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے۔ لہذا غور کا مقام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔